ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ مشیگن سے خبر ہے کملا ہیرس نے عرب امریکی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ کملا ہیرس کے لیے مشیگن میں عرب امریکی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے۔ کملا ہیرس کو غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنا ہوگی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ کملا ہیرس نے عرب امریکی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کی۔ کملا ہیرس کے لیے مشیگن میں عرب امریکی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے۔ کملا ہیرس کا نائب صدارتی امیدوار کون ہوگا؟ جبکہ شمالی کیرولینا نے گورنر سے معذرت کر لی ہے۔ شمالی کیرولینا کے گورنر رائے کو نائب صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے باہر کیا گیا۔ گورنر رائے کو پرانے اپنے فیصلے سے کملا ہیرس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کملا ہیرس کا نائب صدارتی امیدوار کون ہوگا؟ شمالی کیرولینا نے گورنر سے معذرت کر لی ہے۔ شمالی کیرولینا نے گورنر رائے کو نائب صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے باہر کیا۔ گورنر رائے کوپر نے اپنے فیصلے سے کملا ہیرس کو آگاہ کر دیا۔ امریکی میڈیا۔ جو بائیڈن کے امریکی سپریم کورٹ پر شدید تنقید۔ جو بائیڈن نے ٹیکساس میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ کانگریس سے آئینی ترمیم کے ذریعے امریکی صدر کو حاصل صدارتی اشسنا ختم کرنے کا مطالبہ امریکی قوم کو بنیادی اصولوں پر رکھی گیا۔ امریکہ میں کوئی بادشاہت یا بادشاہ نہیں ہے۔ جو بائیڈن کے امریکی سپریم کورٹ پر شدید تنقید۔ جو بائیڈن نے ٹیکساس میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ کانگریس سے آئینی ترمیم کے ذریعے امریکی صدر کو حاصل صدارتی اشسنا حاصل کرنے کا مطالبہ امریکی قوم کی بنیاد اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ امریکہ میں کوئی بادشاہت یا بادشاہ نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا۔ ریاست بھرپور ایکشن لے گی۔ کسی کو قتل کے فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ مذہب کے نام پر سیاسی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ ریاست اس قسم کے ٹرینڈز کا مقابلہ کرے گی۔ قانون پوری طاقت سے ایکشن میں آئے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اور فیصلہ قانونی تھا، آئینی تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں وضاحت کر چکی ہے، لیکن یہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا بدستور جاری ہے۔ ریاست قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کسی کے قتل کے فتوے جو ہے وہ جاری کریں۔ ریاست اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے، کیونکہ یہ سارا کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ریاست پوری طرح جو ہے اس قسم کے جو ٹرینڈز جو ہیں اس کا مقابلہ کرے گی۔ 2014 میں 17 میں یا 9 مئی کا جو معاملہ ابھی بھی جو ہے جس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، وہ سارے کی کمپنسیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ کسی شخص کو، کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کے قتل کے فتوے جاری کرے، چونکہ سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے۔ ایک ہیجان پیدا کر کے لوگوں کو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے اور ان سے ایسی حرکات کرائی جاتی ہیں کہ جو پورے پاکستان کے لیے اور دین اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ قتل کا فتویٰ دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کسی کو بھی معاشرے میں نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قانون کو نافذ کرنا صرف ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کیا دین اسلام کے صرف آپ ہی علمبردار ہیں؟ کسی کے عقیدے پر سوال کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ ایسے فتوے جاری کرنے کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں۔ یہ جو رواج چل پڑا ہے اس کی سرکوبی کی جائے۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ قتل کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں، کس نے آپ کو اختیار دے دیا؟ قانون کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ قانون جو ہے، صحیح بات ہے، قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قانون کو نافذ کرنا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کیا دین اسلام کے صرف آپ ہی علمبردار ہیں جو کسی کے عقیدے کے اوپر شک و شبہات کا، تحفظات کا اظہار کرتے ہیں؟ اور یہ اس کے پیچھے بالکل کھلے سیاسی مقاصد ہیں۔ یہ جو کل ایک فتویٰ جاری کیا گیا یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا۔
اہم خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ ایران ملتوی ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج وفد کے ہمراہ ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی طبیعت ناسازی کے باعث گزشتہ روز کی تمام مصروفیات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ وزیر اعظم کا دورہ ایران بھی ملتوی کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج وفد کے ہمراہ ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی طبیعت ناسازی کے باعث گزشتہ روز کی تمام مصروفیات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج وفد کے ہمراہ ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ ایران بھی ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی طبیعت ناسازی کے باعث گزشتہ روز کی تمام مصروفیات منسوخ کر دی گئی ہیں۔